نہیں، میں اس سلسلے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے جہاد کا، وہ جو اصل اصولی جہاد ہے اس کا تو حق بہرحال اسلامی ریاست کو ہے، لیکن اگر اسلامی ریاست موجود نہ ہو، سیکولر حکمران ہوں، ریاستیں سیکولر ہوں، تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے، اپنے ارد گرد کی زمینوں میں جو مسلمان جارحیت کا شکار ہیں ان کو اس جارحیت سے نکالنے کے لیے قرآن مجید کی جو نصوص ہیں، دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں پڑھا جائے گا قرآن کو یا پھر اس کے بعد احادیث کو، وہاں یہی ہے کہ مالکم اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، تم قتال کیوں نہیں، یہاں بھی لفظ جہاد نہیں استعمال کی، اور قرآن مجید میں جہاں زور دیا ہے وہ یہ کہ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ اسلامی ریاست ہوگی تو تب۔ اب دیکھیں ساجد حمید صاحب نے ایک بات کہی، ابھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف نہیں لائے تھے، ہجرت نہیں ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کا تصور دور دور تک نہیں تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر پھینکا، تو اسے آج تک امت جو ہے وہ ایک اسلامی تیر پھینکنا اور اس کو یہ اپنے جذبہ جہاد کی بنیاد، اور حضور نے بھی تحسین فرمائی۔ اسی طرح ابو جہل نے آگے بڑھ کر کوئی شرارت کرنا چاہی تو ایک صحابی نے یا صحابیہ نے ایک ہڈی جو ہے اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماری، تو حضور نے اس کی تحسین فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ ہجرت سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ اپنا دفاع نہیں کرتے تھے، یا اس کو یہ بات مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھی ہے محفل قرآن میں کہ ہجرت سے پہلے جو جہاد قتال کے معنوں میں تھا وہ ممنوع تھا۔ ٹھیک ہے، وہ تو یہ ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ سورہ حج کی جو آیت ہے اس کے بعد تو باقاعدہ جہاد کا اعلان کر دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی بلکہ کہا گیا کہ اب جہاد کرو، لیکن اس سے پہلے بھی مسلمان جو ہیں وہ جو کفار کے ساتھ آپس میں تصادم کی کیفیت پیدا ہوتی تھی کسی وقت، تو اس کو تحسین کی نظر سے دیکھا گیا ہے، جبکہ ابھی تک اسلامی ریاست موجود نہیں تھی۔ میں اس سلسلے میں اتنی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ساجد حمید صاحب نے پیش فرمائی ہیں، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ اسی جہاد کے لیے ہے جو نفیر عام کا ہے، کہ جیسے اعلان عام ہو جائے اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ امت مسلمہ کا ہر عاقل بالغ آدمی جو معذور نہ ہو وہ اس کے لیے، جیسے غزوہ تبوک میں ہوا فرض عین، جس کو فرض عین کہتے ہیں، اس کے علاوہ فرض کفایہ کی کیفیت ہے، اور فرض کفایہ بہرحال امت کا کوئی گروہ کہیں نہ کہیں اسے ادا کرتا رہے گا، تو امت جو ہے وہ معذور سمجھی جائے گی، ورنہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسلامی ریاست، یہی فرمایا کہ الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامت الدجال لا یبطلہ جور و جائر ولا عدل و عادل، کہ جہاد جاری ہے کب سے؟ جب سے مجھے مبعوث کیا گیا۔ حضور نے بعثت کی بات کی ہے، ہجرت کی بات ہی نہیں کی۔ مذ بعثنی اللہ، جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا، کب تک یہ جہاد جاری رہے گا؟ الی ان یقاتل آخر هذه الامت الدجال، کہ میری امت کا آخری لشکر جو ہے وہ دجال کے ساتھ قتال کرے گا۔ اس پورے عرصے میں، اس پورے دورانیے میں لا یبطلہ جور و جائر ولا عدل و عادل، نہ کسی ظالم کا ظلم سے معطل کر سکے گا اور نہ کسی عادل کا عدل معطل کر سکے گا۔ جہاد کی تو اصل اصولی روح جو ہے وہ یہ ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ ساجد حمید صاحب، جو بات ابھی ہوئی کہ مسلمان حکمران اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، صورتحال یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں ایک عمومی رائے مسلمانوں کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ خود دشمنوں کے ایجنٹ ہیں یا ان کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں۔ اس صورتحال میں کیا ان کی جگہ یہ حق مسلمانوں کی نمائندگی کرے اور مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرے؟ کیا کوئی گروہ جس کو ایک عمومی اعتماد مسلمانوں کا حاصل ہو جائے یہ رکھتا ہے کہ وہ اعلان جہاد کر دے؟ میں مختصر طور پر پہلے تو یہی کہوں گا جی ایسا نہیں ہے، اب اس کی تھوڑی تفصیل کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مولانا نے جو فرمایا ہے وہ بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ جناب جب ہماری جماعت منتشر ہو جائے، نظم ریاست جاتا رہے اور امام نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ کیا لوگوں کے حقوق کے لیے لڑیں یا کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، فاتزل تلک الفرق، تم ان سارے گروہوں سے الگ ہو جانا، خواہ تمہیں درخت کی جڑ کے ساتھ چپک کے رہنا پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی
جو مولانا فرما رہے ہیں کہ جناب ہمیں جب ریاست کام نہیں کر رہی یا ہمیں اعتماد نہیں رہا اس پر تو ہم جو خود جہاد کرنے نکلیں گے، نبی صاحب نے ایسا نہیں فرمایا. یہ ہمارا اپنا دل ہے، ہمارا خواہش ہے کہ ایسا ہو کہ ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم بھی جہاد کر سکیں، لیکن سچی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں، ہرگز نہیں. اور رہ گیا وہ مسئلہ کہ جو شیب ابی طالب کے واقعات ہیں تو وہ ایسا جیسے میں آپ سے لڑ پڑا، وہ جہاد ہے ہی نہیں، انفرادی واقعات ہیں. تو انفرادی واقعات میں بعض اوقات ہم کہیں گے بہت اچھا کیا تم نے، اس کا منہ توڑ جواب دیا، کبھی کہیں گے کہ نہیں اچھا نہیں کیا. تو یہ اس سے جہاد نکال لینا میرا خیال میں یہ بات درست نہیں. جس طرح حضرت حذیفہ کی بات میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے. میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں اکثر کہ جب اپنے مطلب کی بات قرآن مجید سے نکل رہی ہو تو پھر احادیث کو مسترد کیا جاتا ہے، اور جب مطلب نکل نہ رہا ہو تو پھر احادیث کی طرف رجوع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ موجود رہے گا جو قتال کرتا، وہاں قتال کا لفظ ہے، قتال کرتا رہے گا اللہ کی راہ میں. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ حتی تاتی امر الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کی جو روایت ہے اس کو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بشری تقاضوں کے اعتبار سے کمزور لوگوں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ. حدیث میں ایسا نہیں ہمیشہ نہیں، میں یہ نہیں، میں حدیث کی تشریح نہیں کر رہا. یہ جو حدیث ہے میں آپ اس کو نہیں قبول کریں. لا تزال طائفۃ من امتی یقاتل فی سبیل اللہ حتی تأتی امر الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی میری امت کا ایک گروہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی گروہ جو ہے وہ میری امت کا بہترین گروہ ہوگا. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری رہنا ہے. دیکھیے اس گروہ میں اس گروہ میں بالکل یہ بات نہیں ہے کہ یہ حکومت نہیں ہے. دیکھیے لفظ جب امت کا بولا جاتا ہے تو امت کا مطلب کیا ہے؟ لا تزال طائفہ کا لفظ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا اس کا مطلب صرف گروہ ہے، بھیڑ ہے ایک، یا کوئی تنظیم ہے؟ ایسا نہیں ہے. لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے پورے نظام میں رکھ کر دیکھے جاتے ہیں کہ پوری بات کیا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. تو ہم ایک آیت کو، ایک حدیث کو ٹکڑا اٹھائیں اور اس سے نتیجہ نکال لیں کچھ، جبکہ اس کے بالکل خلاف واضح نصوص موجود ہیں. یہ تو ایک لفظ کے مجاز کے استعمال ہو سکتا ہے نا جی. واضح موجود ہے کہ امام کے بغیر نہیں ہوگا، واضح موجود ہے کہ جب امام نہ ہو تو کیا کرنا ہے. اس کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھا جائے گا جو مبہم ہے ذرا اپنے معنی میں کہ وہاں طائفہ کا لفظ بول دیا گیا ہے. تو طائفہ کے معنی یہ دو حدیثیں طے کریں گی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ایک حدیث کو الگ لے لیں، دو کو رد کر دیں جو بالکل واضح ہیں. یہ عام اصول تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجموعی تعلیمات ہیں اس میں رکھ کے اس کو دیکھا جائے. جی ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ دیکھیے. جناب حذیفہ بن الجمان والی جو حدیث ہے جو ساجد حمید صاحب نے پیش کی، وہ ان مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروپ ہو، ان کا کوئی حکمران نہ ہو، کوئی امیر نہ ہو، اور وہاں یہ ہو کہ کوئی لوگ کھڑے ہوں کہ ہم ان سے حق چھین کے یا یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے روک کے اور ہم ان کو دلوا دیں گے، وہاں وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. وہ حدیث اس موقع سے متعلق ہے. اور جو مولانا پیش فرما رہے ہیں حدیث، وہ حدیث بنیادی طور پہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ٹکراؤ سے متعلق ہے کہ جب اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب ہونا ہے تو ایک ٹکڑا یا ایک فوج، اب یہاں طائفہ کا مطلب فوج لیں، کیونکہ امت تو کہیں بھی افریقہ کے دور دراز کونے میں، ایشیا کے دور دراز کونے میں اگر ایک مسلمان موجود ہے تو وہ امت کا حصہ ہے. اور اگر وہ اپنی جگہ کے اوپر اعلاء کلمۃ الحق کے لیے یا لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے وہ کر رہا ہے تو وہ طائفۃ منہم ہے، وہ طائفہ اس میں سے ہو گیا. اور اگر یہ جہاد سیف کی اس میں آ جائے گا جب کہ جہاں وہ باقاعدہ قتال کی صورت ہو تو وہ پھر ایک مسلمان عسکری قوت یا عسکری اس کے معنی میں. ٹھیک ہے مولانا، یہ جو بنیادی بات ابھی ہوئی اس میں شاہ عبدالعزیز کے فتوے میں بھی یہ بات موجود تھی جب اس کی وضاحت ہوئی کہ وہ تو انگریز حکمران تھے، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اگر وہ مسلمانوں کی بنیادی جو دینی ذمہ داری ہیں ان کی ادائیگی پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے اور مسلمان کو دینی شاعر برقرار رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ دارالحرب نہیں ہے، مسلمان وہاں رہ سکتے ہیں. نہیں، شاہ عبدالعزیز کا جو فتویٰ ہے نا جی محدث دہلوی کا، اس میں یہ ہے کہ اگرچہ وہ ان معاملات میں مداخلت نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود چونکہ عمومی جو احکام ہیں، حدود اللہ ہیں، اور وہ معطل کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عیسائیت کے فروغ کی جدوجہد شروع کر دی گئی ہے اور ارض مسلمین پر ان کا قبضہ جو ہو گیا، اس لیے استخلاص وطن کے لیے ان کے ساتھ جہاد. یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں 3 اصطلاحات استعمال کرتے ہیں فقہا: دارالاسلام، دارالامن، دارالحرب. ٹھیک ہے جی. ان میں وہ تو دارالحرب کا فتویٰ تھا. یہ جب دارالحرب بن جائے تو پھر امت کے ذمہ یا وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے ذمہ ایک